نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احداهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میری بہنوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور تیرے رب نے حکم دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو کبھی اف نہ کہو، اور نہ ہی ان کو جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا۔ ان کے سامنے شفقت و محبت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا۔ میری بہنوں، والدین دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ اپنی عبادت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ ذمہ داری عائد کی ہے وہ والدین کی فرما برداری ہے۔ والدین اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ کوئی عام اور معمولی نعمت نہیں، یہ اللہ جل شانہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ شجرے سایہ دار ہیں، گھنی چھاؤں ہیں، آغوشی رحمت ہیں، پناہ ہے، امان ہے، حفاظتوں کا حصار ہیں، اور مشکلات و آلام کے راستے میں ایک مضبوط ڈھال والدین ہیں۔ اولاد کی خیر خواہی کا جذبہ جو والدین کے سینے میں اللہ نے رکھا ہے، کسی اور کے سینے میں نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی صورت میں جو رحمت رکھی ہے، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ والدین کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے۔ ایک شخص آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا جو اپنے باپ کے آگے گزر رہا تھا، چل رہا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اپنے باپ کے آگے مت چلو، یعنی کہ باپ کے ساتھ چلنے کا طریقہ سکھایا۔ جب باپ کے ساتھ چلنے کا طریقہ سکھایا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ والدین کے پاس جب آؤ تو اس طرح آؤ، جب پرندے ہوا میں اڑتے ہیں تو جب نیچے اترتے ہیں اپنے پروں کو سکیڑ کر آتے ہیں۔ جب تم اپنے والدین کے پاس آؤ تو اس طرح آؤ کہ اپنے پروں کو، چاہے تم چیف ہو، چاہے تم وزیر اعظم ہو، چاہے تم منسٹر ہو، چاہے تم بادشاہ ہو، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہوتا ہے، لیکن جب اپنے والدین کے پاس آؤ تو اپنے پروں کو سکیڑ کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی تعظیم کا حکم دیا ہے، انہیں اف تک نہ کہا جائے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جس طرح انٹرنیٹ آج کل کا دور ہے، ہم ایک کونے میں بیٹھ کر دنیا کے آخری کونے میں، کسی بھی کونے میں، انٹرنیٹ کے ذریعے، فون کال کے ذریعے ایک سیکنڈ میں دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں یہ ہمارے مثبت نتائج مرتب ہوئے ہیں، وہاں ہمارے معاشرے میں ایک برائی یہ بھی پھیلی ہے کہ والدین کی بے ادبی، والدین کی سے دوری۔ جب بچہ گھر میں آتا ہے تو ماں سے کلام کرنا تک گوارا نہیں کرتا۔ فقط وہ جانے اور اس کی بیوی جانے، صبح ماں اٹھتی ہے تو پوچھتی ہے رات کو میرا بیٹا گھر آیا تھا۔ ماں کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا گھر آیا یا نہیں آیا۔ ماں کے پاس 10 منٹ گزارنا بھی برداشت نہیں کرتے۔ مغرب میں تو اولڈ روم قائم کر دیے گئے ہیں جہاں والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو چھوڑ آتے ہیں۔ ایک آدمی کا قصہ میں پچھلے دنوں پڑھ رہی تھی، اسلام آباد کا، پڑھ کے بہت زیادہ دل کو تکلیف ہوئی، حد سے زیادہ تکلیف ہوئی۔ کیا والدین بچے کو اس لیے دنیا میں لاتے ہیں کہ ایک ہی ان کا بیٹا تھا، 15-16 گاڑیاں تھیں، بنگلے تھے،
اپنے والد کو آخری عمر میں اولڈ روم میں چھوڑ آیا۔ تو کچھ دنوں کے بعد والد بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کا انچارج اس کے بیٹے کو بلاتا ہے۔ وہ بیٹا آتا ہے اور آ کے تھوڑی دیر اپنے والد سے بات کرتا ہے۔ باپ ضد کرتا ہے ساتھ جانے کی، لیکن ساتھ نہیں لے کے جاتا۔ کچھ عرصے کے بعد 5-6 ماہ کے بعد باپ بیمار ہوتا ہے۔ اس کا انچارج اس کے بیٹے کو اطلاع دیتا ہے کہ تیرا بیٹا بہت زیادہ بیمار ہے۔ کہتا ہے اچھا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں آتا ہوں میرے والد کو ہاسپٹل میں لے جاؤں۔ باپ مر جاتا ہے۔ پھر اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کا باپ فوت ہو گیا ہے۔ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں، میں آپ دفن کر دیں، مجھے قبر کا نمبر وغیرہ بتا دینا، میں وہاں آ کے فاتحہ پڑھ لوں گا۔ کیا والدین بچے کو اس لیے دنیا میں پیدا کرتے ہیں، اس لیے لے کے آتے ہیں کہ تیرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو اپنے والدین کے جنازے میں شریک ہو جائے، تو اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکے۔ تو دنیا کی دوڑ میں اتنا مصروف ہے، دنیا میں اتنا مصروف ہے۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے والدین کا عزت و احترام سے پیش آنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک آدمی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ